ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى، وعلى آله الصدق والصفاء، أصحابه التقى والنقى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر بارگاہ رسالت و آل رسالت میں نذرائے درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کے جن کلمات کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ کی تعریف بیان کی کہ ان کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ آپ خود سوچیں، جن کی تعریف خدا کرے بندہ کر سکتا ہے؟ پھر ان کی عظمت، ان کی شان کیا ہوگی کہ جن کے مقام اور مرتبے کو اللہ بیان فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اور مقام سارے جہاں میں، تمام مخلوقات میں سب سے بلند وہ بالا ہے۔ ویسا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ جن کو جتنا ان سے قرب حاصل ہوا ان کا بھی مقام بلند، ان کا بھی اتنا بلند کہ انبیاء کرام، مرسلین اعظام ان کے امتی ہونے کی تمنا کریں، ان کے امتی ہونے کی تمنا کریں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر فرمایا،
فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسی ہی، جیسے سب کا خدا وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسی ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے سب کا نبی ویسے ہے تو 1,24,000 کم و بیش، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ ہمارا نبی بھی وہ ہے اور نبیوں کے نبی بھی وہ ہیں، نبیوں کے نبی بھی وہ ہیں۔ گویا اشارہ اس طرف ہے کہ اور نبیوں رسولوں کی امت کا کلمہ ان کے حساب سے جیسے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ ان کی امت کا کلمہ ہے۔ لیکن خود موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خود حضرت عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گویا ان کی امت تو ان کے نبی کی نسبت سے کلمہ پڑھیں، اور نبی کا کلمہ جو وہ ہے جو ہمارا آپ کا کلمہ ہے۔ تو حضور کا مقام بہت بلند ہے، اور جو ان سے جن کا تعلق ہوا وہ بھی بلند۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو اللہ نے کیا بنایا؟ خیر امت، تمام امتوں سے بہتر، خیر امم، تمام امتوں سے بہتر ہم نے تمہیں خیر امت بنایا۔ بھئی اس میں کیا بات ہے؟ کیا اور لوگوں سے اس امت کی عبادتیں زیادہ ہے؟ وہ بھی نہیں ہے، اور امتوں کی تو عمریں زیادہ تھی۔ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے 1,000 سال، 500 سال، 400 سال، 200 سال، یہاں 100 سال کوئی جی لیتا تو بہت بڑی عمر ہو گئی۔ پھر ان کی عبادتیں ان کی عمر کے حساب سے زیادہ۔ پھر دیکھنے جیسی بات یہ ہے کہ ان میں جو خامیاں برائیاں تھیں اس امت میں کوئی کمی نہیں ہے، ان برائیوں کی اس امت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ساری امتوں سے افضل کیوں کر؟ اس لیے کہ سارے نبیوں سے افضل حضور، ان کی امت بھی تمام امتوں سے افضل، ان کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ بھلے عمر کم ہو، نیکیاں کم ہو، دنیا کی زندگی کم ہو، لیکن یہ دیکھو کہ دامن کس کا ہاتھ میں ہے؟ دامن کس کا ہاتھ میں ہے؟ اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا، بڑا پیارا شعر کہا، جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ سے دیکھا نہ جائے گا، رسول اللہ سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو یہ امت خیر امت، تو یقیناً حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، بلکہ انبیاء مرسلین کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ صحابہ کا مقام، ان میں بھی درجہ بدرجہ الگ الگ مقام، اور صحابہ میں سب سے اونچا حضرت ابوبکر صدیق کا مقام، افضل البشر بعد الانبیاء، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا، پھر بعد میں عثمان غنی کا، پھر بعد میں حضرت علی مرتضیٰ کا، پھر بعد میں 6 وہ افراد جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے یہ 4 کو نکال کے ان کا، پھر ایک بدگرے اصحاب بدر ہیں، بیت رضوان والے ہیں، پھر اولین سابقین جو سب سے پہلے ایمان لائے ان کا مقام ہے، اس طرح سے درجہ بدرجہ۔ تو حضور کے ساتھ چونکہ ہم اہل سنت ہیں،
ہم صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، دونوں کا۔ صحابہ سے بھی محبت ہے اور اہل بیت سے بھی عقیدت ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ دونوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ اہل سنت کا یہی دستور ہے۔ صحابہ کا مقام بہت بلند، دنیا بھر کے سارے غوث کتب اولیاء اللہ ہزاروں لاکھوں ان کے درجے اپنی جگہ پر، ایک صحابی کا مقام بڑا اونچا، بڑا اونچا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے صحابہ کا مقام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اکرموا اصحابی فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ حضور فرماتے ہیں وہ تم سے بہتر ہیں۔ کون فرما رہے؟ حضور فرما رہے ہیں وہ تم سے بہتر ہیں، اور پھر جو ان سے ملے، پھر جو ان سے ملے یعنی ان کے بعد والے یعنی تابعین وہ بھی بہتر ہیں، ان کے بعد والے تابعین ان کا بھی مقام بلند ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پیاری حدیث، فرمایا کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی، لا تمسوا النار، لا تمسوا النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھا مجھے آگ نہیں چھوئے گی، وہ رآ من رآنی، اور جس نے مجھے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی نہیں چھوئے گی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، لوگ جنگوں میں ہوں گے، غزوے میں ہوں گے، لڑائی ہوگی، کفر و اسلام کی لڑائی ہوگی۔ اس وقت جو لوگ جانکار ہوں گے یہ پوچھیں گے حل فیکم صحابہ رسول اللہ، صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیقولون نعم فیفتح لہم، پوچھیں گے کہ تم میں کوئی حضور کے صحابی ہے لڑائی میں، جنگ میں؟ فیقولون نعم، تو کہا جائے گا ہاں ہے۔ تو الفاظ ہیں فیفتح لکم، ان کے صدقے اللہ فتح نصیب فرمائے گا۔ کیا شان ہے ان کے صدقے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ایک زمانہ اور آئے گا، لوگ جنگوں میں ہوں گے، غزوے میں ہوں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے حل فیکم صحابہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیقولون نعم فیفتح لہم، جنگ میں پوچھیں گے کیا ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا؟ وہاں تو یہ تھا کہ کوئی حضور کے صحابی اس میں ہیں، اب بات کا دور ہے تو کہیں گے کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا؟ کہیں گے ہاں ہے، اللہ اس کی برکت سے فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کی شان دیکھو، کیا شان ہے، بہت بلند مقام ان حضرات کا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ان کے شان میں نازل ہوئی، ان کے شان میں۔ اور اللہ اکبر، جب مقام حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 یا 1500 کے آس پاس، راوی بیان کرتے ہیں 1400 سے کم نہیں تھے اور 1500 سے زیادہ نہیں تھے، جس کے بیچ میں صحابہ تھے، حضور نے بیعت لی۔ حضرت عثمان کے بارے میں واقعہ سن چکے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، صحابہ کا مقام بتا رہا ہوں۔ حضور نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی،
حضور نے بیعت لی کہ ان لوگوں سے اس کا بدلہ لینا ہے، تو صحابہ نے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر، صحابہ نے بیعت کی، اس پر قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ کیا اللہ ارشاد فرمایا، ان صحابہ کے نصیب پر قربان جاؤ۔ اللہ ارشاد فرمایا بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا۔ ہائے ہائے بے شک اللہ ان مومنوں سے، لقد رضی اللہ علی المومنین، ان مومنوں سے اللہ تعالی راضی ہوا اے حبیب جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانا، ان کے دل میں کیا ہے، خالی ظاہر کو نہیں باطن کو بھی اللہ نے جانا، تو اللہ راضی ہو گئے ان سے، اللہ ان سے خوش ہوا۔ اور کرو، اللہ اپنی رضا، اپنے رضوان اور غفران کا اعلان خود فرماتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اے حبیب جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اللہ نے جانا جو ان کے دلوں کو جانا، گویا ان کا دل اتنا مخلص، اللہ اس کے رسول کے نام پر قربان ہونے کے لیے اور دل و جان سے تیار، اللہ فرماتا اللہ نے جانا، اور ان پر اللہ نے تسکین اتارا، سکینہ اتارا، ان پر تسکین اتارا۔ اور آگے سنیے، انہی صحابہ کے تعلق سے قرآن کہتا ہے، کیا قرآن ارشاد فرماتا ہے، لیکن اللہ حبب علیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا۔ تمہیں ایمان وہ کیسا پیارا کیا؟ گھر چھوڑے، دولت چھوڑی، رشتہ دار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا، سب چھوڑ دیا۔ ہجرت کا واقعہ پڑھیے، بعد میں جو تکلیفیں پہنچائی ہے کفار مکہ نے مسلمانوں کو، سب چھوڑا ان ایمان والوں نے، مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ ایمان اتنا پیارا ہوا، تپتی ہوئی ریت پر سونا گوارا کیا، آگ میں جلنا گوارا کیا، بیوی بچوں کو چھوڑنا گوارا کیا، رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑنا گوارا کیا، لیکن ایمان نہ چھوڑا، دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ میں لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا اور تمہارے دلوں کو ایمان سے آراستہ کیا۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، تمہارے دلوں کو ایمان سے آراستہ کیا، مزین کر دیا، اور تم پر اللہ نے اطمینان نازل کیا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا، ان صحابہ میں جو 4 یار ہیں ان کا مقام تو سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق ہے ان کا مقام، ان کی شان بیان کی قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، ان کے ساتھ والے، ان کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، مومنوں کے لیے وہ رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، تم انہیں رکوع کرتے سجدہ کرتے دیکھو گے، کی پہچان ہے، رکوع کرتے سجدہ کرتے دیکھو گے، اللہ کا فضل مانگتے ہوئے دیکھو گے۔ اور پھر سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے پر سجدے کی نشانی، چہرہ پرنور ہے،
سجدے کا اثر چہرہ پرنور، یہ گھٹا نہیں، چہرہ اتنا پرنور جن کا دل روشن ہوتا ہے اس کی روشنی چہرے پر چھوٹتی ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی خوبیاں، ان کی صفتیں اللہ نے تورات میں بھی بیان کی اور انجیل میں بھی بیان کی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی خوبیاں تورات میں بھی ہیں، ان کی تعریف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، تو یہ صحابہ کی بات ہے، کتنی ان کی شان بلند ہے۔ اور آگے میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ سوچیں ان کی سوچ، صحابہ کی سوچ اور ہماری سوچ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور کریں آپ، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ چند صحابہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، یہ لوگ تھے، ان کو گھر پہ بلایا۔ یہ حضرات حضرت علی کے گھر پہنچے۔ جانتے ہیں وہ ابتداء اسلام کا دور تھا، حضرت علی کا گھر وہ تھا کہ وہاں بھی کئی دنوں تک چولہے سے آگ ہی نہیں نکلتی تھی، کئی دنوں کے فاقے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب یہ سارے حضرات آئے، حضرت علی بڑے خوش ہوئے کا سرکار بھی ہیں اور ان کے گرد ان کے پروانے بھی ہیں، شمع کے گرد پروانے بھی ہیں، تو کچھ نہ کچھ پیش کرنا چاہیے، میرے سے زیادہ نصیب والا کون ہوگا؟ تو اس وقت شہد موجود تھا، اس کو مد بولتے ہیں، ایک تش میں یا ایک پلیٹ کہیے، اس میں شہد جو ہے پیش کیا۔ اتفاق ایسا کہ اس میں ایک بال نظر آیا شہد کے اندر، ذرا غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ایک بال ہے اس میں، لیکن یہ بال شہد کے اندر ہونا کچھ معارف اور حقائق اپنے اندر بیان کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی کا گھر ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور کریں بڑی پیاری بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ یہ تست روشن ہے، یہ پلیٹ چمکدار ہے، ایسے ہی ایمان والوں کا ایمان مومن اس شہد سے زیادہ چمکدار ہے۔ کیوں نہیں؟ ایمان ہے، شہد سے زیادہ یہ کش سے زیادہ، اس پلیٹ سے زیادہ چمکدار مومن ہے، اور ان کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ پلیٹ سے زیادہ مومن چمکدار، اندر جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا، اور ایمان کو بچا کے لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سوچ دیکھیے آپ، سوچ دیکھیے، اللہ کو ایمان بچانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ایمان کے چور، ایمان کے ڈاکو پل پل لمحہ لمحہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے بچا کے رکھنا ہے، برے فرقوں سے، باطل فرقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جیسے یہ تش اور پلیٹ روشن ہیں ایسے ہی بادشاہی روشن ہے۔ کسی کو بادشاہی مل جائے تو شرق و غرب میں، جنوب شمال میں، پوری دنیا میں اس کی دھوم مچ جاتی ہے۔ کہا ایسے ہی بادشاہی روشن ہے، اور حاکم بادشاہ اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ کوئی کیا رشتہ جوڑتا ہے، کوئی کیا رشتہ جوڑتا ہے، بادشاہ ہے، رشتہ جوڑو ہمارا کام ہو جائے گا، ایک اشارہ ہوگا تو بہت کچھ مل جائے گا۔ تو بادشاہ
اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن یا رسول اللہ انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اپنا معاملہ بھی آ جائے، غیروں کا معاملہ بھی آ جائے، وہاں اپنا اور بیگانہ نہ دیکھا جائے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، انصاف کیا ہے، وہ انصاف کیا جائے۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم اس شہد سے زیادہ، یعنی اس پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، اور علم حاصل کرنا، سنا تھا پہلی تقریر میں نا، علم حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ علم ہے، علم حاصل کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل یہ ہے کہ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اس پر عمل کرنا۔ عمل کرنا، سن لیا لیکن عمل کرنا، پڑھ لیا لیکن عمل کرنا، عمل بھی کرنا ہے۔ پھر عمل وہ ہو کہ مخلص ہو اس میں، صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ میری واہ ہو، میری دعوت ہو، میرے ہاتھ لوگ چومیں اور مجھے حضرت حضرت کہیں، مجھے نذرانے دیں، یہ نہیں تو میرا گھر ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہو، اس کے رسول راضی ہوں تو پڑھنا آسان، علم حاصل کرنا آسان، لیکن اس پر عمل پیرا ہونا کہ اللہ رسول راضی ہو جائے بہت مشکل۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان مہمان، حضور فرماتے مہمان آتا ہے تو اپنی روزی لے کر آتا ہے۔ مہمان آتا ہے وہ ہمارا نہیں کھاتا ہے، اس کی روزی پہلے پہنچتی ہے اور مہمان بعد میں آتا ہے۔ مہمان آتا ہے اپنی روزی لے کر آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو میزبان کا گناہ لے کر جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مہمان کا رزق پہلے پہنچا، آیا بعد میں، اس کے نصیب کا اللہ نے پہلے بیچ دیا، آیا بعد میں، لیکن جب ہم نے آپ نے خدمت کی تو کھایا تو اپنے نصیب کا، لیکن خدمت کی تو اس کا صلہ کیا ملا؟ آقا فرماتے ہیں وہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا آتا ہے اپنے نصیب کا کھاتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو میزبان کا گناہ لے کر، یعنی گناہ مٹتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مہمان اس تش سے زیادہ روشن ہے، اور مہمان کی مہمانی کرنا یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس کو راضی کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس کو راضی کرنا کتنی پیاری بات ہے وہی ہے۔ ایک بال کو دیکھا تو اتنی بات، ایک بال کو دیکھا، چونکہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا، وہ پردے میں تھی، حضرت فاطمہ نے پردے سے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے پردے کے سے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، حیا، حیا، شرم ایک عورت کے لیے اس تش سے زیادہ روشن ہے، اور عورت کا دوپٹہ، عورت کی چادر چہرے پر رہے یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں فلاں گھر کی خاتون کا یہ حال ہے، فلاں گھر کی عورت کا یہ حال ہے، آج تک کسی نے چہرہ دیکھا نہیں، یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کی نگاہ سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بال سے زیادہ باریک باریک ہے کہ نہیں ہے؟ ایک خاتون پردہ کرتی ہے، لیکن دیور سے بچ جانا، جیٹ سے بچ جانا، حالانکہ اس سے بھی پردہ ہے نا، جیٹ سے بچ جانا، دیور سے بچ جانا، چچیرے بھائیوں سے بچنا، ممیرے بھائیوں سے بچنا، پپیرے بھائیوں سے بچنا، پڑوسیوں سے بچ جانا، یعنی وہ نہ دیکھے اور پردہ رہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے کہ نہیں؟ یہ مشکل ہوتا ہے نا، عام طور پر مشکل ہوتا ہے، شاید ہی ہزاروں لاکھوں میں کوئی خاندان ہوگا
جس کے ہاں اس طرح کا پردہ ہوگا کہ ان کا جو ہے جیٹ بھی نہ دیکھے، دیور بھی نہ دیکھے، چچیرے ممیرے بھائی رشتے دار آئیں وہ بھی دیکھ نہیں سکے، تو فرمایا حیا، شرم جو ہے یہ تش سے زیادہ روشن ہے۔ عورت کا عورت کی چادر یا دوپٹہ چہرے پر رہے، چہرہ ڈھکا رہے، یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن غیر محرموں سے اپنے کو بچا لینا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس پر نبی اکرم رسول اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا معرفت الہی، سمجھتے ہیں اللہ کو پہچاننا، اس کو کہتے ہیں معرفت الہی۔ معرفت الہی اس تش سے زیادہ روشن ہے، تش سے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کو پہچان لیا تو یہ شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ۔ اللہ کی پہچان سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے، خوشی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، انہیں معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ پہچان لیا شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کو دل میں بسا لیا، دل میں لے کر گئے قبر میں، یہ بال سے زیادہ باریک۔ شیطان تو اسی کا دشمن ہے نا، شیطان اسی کا دشمن ہے۔ اس پر جبریل آ گئے، جبریل آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیسی محفل ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذوالنورین ہیں، علی مرتضی شیر خدا ہیں، سیدہ فاطمہ ان کا گھر وہ ہیں پردے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسی محفل کبھی دنیا میں ہوئی ہے نہ ہوگی؟ ایسی کیسی ہستیاں ہیں۔ اللہ اکبر، جبریل آ گئے، پھر اللہ خود دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کی اس محفل کو، خود سن رہا ہے پروردگار عالم۔ جبریل آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انسانی بھیش میں آئے، کہا بولو تم بھی کہو۔ کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ اس تش سے زیادہ روشن ہے۔ سیدھا راستہ اللہ والوں کا راستہ، خدا تک پہنچنے والا، پہنچانے والا راستہ، یہ تش سے زیادہ روشن ہے۔ اور چلنے والے جو اس راستے پر چلیں وہ شہد سے زیادہ میٹھے۔ غوث اعظم چلے، غریب نواز چلے، مخدوم مشرف چلے، خواجہ دانا چلے، صابر پیا چلے، امام احمد رضا چلے، ہمیں کتنے یہ پیارے ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی چلے، شاہ عالم چلے، قطب عالم چلے، ہمیں کتنے یہ بزرگ پیارے ہیں، ان کے خلاف ہم کچھ سننے کو تیار ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو شہد سے یعنی سیدھا راستہ، صراط مستقیم، اتش سے زیادہ اس پلیٹ جس میں شہد تھا، اس پلیٹ سے زیادہ روشن صراط مستقیم، اس پر چلنے والے شہد سے زیادہ میٹھا، سب کے پیارے چلنے والے شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن چلنا اس پر قائم رہنا کہ اسی حالت میں موت آئے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے کہا، عمر فاروق نے کہا، عثمان ذوالنورین نے کہا، شیر خدا نے کہا، خاتون جنت نے کہا، میرے آقا نے فرمایا، جبریل نے کہا۔ اتنے میں جبریل گئے اور آئے، بلکہ ایک روایت میں حضور پر وحی آئی، حضور پر وحی آئی، جبریل وحی لے کر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محفل اتنی پیاری ہے، اتنی مبارک ہے۔ صدیق نے کہا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، ذوالنورین نے کہا، علی نے کہا، فاطمہ نے کہا، آپ نے کہا، میں نے کچھ کہا، اور اللہ فرمانا چاہتا ہے، اللہ فرمانا چاہتا ہے۔
یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ جنت اس تس سے زیادہ روشن ہے. وہاں تو رات ہوگی ہی نہیں، رات ہوگی ہی نہیں، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، رات کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. تو جنت اس تس سے زیادہ روشن، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، نعمتیں حدیث میں آیا ویسی نعمتیں ہیں کہ کسی کان نے نہیں سنا. یوں تو حدیث سنی لیکن اس کی کیا لذت ہے اس کے بارے میں نہیں، نہ زبان نے چکھا، وہ تو وہاں جا کے معلوم ہوگا، نہ دل میں خیال آیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے حبیب سے، حبیب جنت اس تش سے زیادہ روشن ہے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہاں کے فروٹ، وہاں کی غذائیں، وہاں کا کھانا پینا، وہاں کی چیزیں جو ہیں شہد سے زیادہ میٹھا ہے. وہاں کی چیزیں شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھی ہے. مگر یا رسول اللہ، اس جنت میں پہنچنے کے لیے پل صراط پار کرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک، جو بال سے زیادہ باریک ہیں. تو دیکھیں یہ صحابہ کی گفتگو، ہر چیز میں وہ آخرت کو پیش نظر رکھتے تھے اور ہر بات میں آخرت ہی کی فکر کرتے تھے. میرے عزیز و دوستو، تو میں نے مختصر انداز میں صحابہ کا ذکر کیا، صحابہ کا ذکر کیا. ویسے اللہ جن کی تعریف کرتا ہو بندہ تو کر نہیں سکتا. بس یہ کہ ہم تعریف کرنے والوں میں، ان کے تعریف میں شامل ہونے والوں میں ہمارا نام آ جائے، اور یہی کام ہمارے لیے آخرت میں بگڑی بننے کا ذریعہ بن جائے. آخرت میں بگڑی بن جانے کا ہم سب کے کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام بہت اونچا ہے، بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں. اتنی شان آپ کو حاصل ہے، اللہ اکبر. ان کا مقام اتنا اونچا، اتنا اونچا. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہو، میں نے اس کو ابوبکر صدیق میرے کے دل میں نے ڈالی ہو. کوئی ایسی بات نہیں. گویا جو فیض حضور کے سینے میں آیا، حضور نے ابوبکر صدیق تک منتقل کیا، ابوبکر صدیق تک منتقل کیا. وہ شان حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. میرے عزیز و دوستو، پھر کل دیکھیں گے انشاءاللہ، کوئی اور عنوان لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار سے، حضور کی اولاد سے، حضور کی آل سے، ان کی فرزندوں سے، اور قیامت تک جو ان کی نسلیں چلے گی تمام سادات سے ہم سب کو سچی محبت، سچی عقیدت، سچا پیار نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.